السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں آمنے سامنے۔ آج ذرا سیل اپنے تھوڑے سے ویک ہیں، اس لیے بچی کچی انرجی کے ساتھ ہی شو کرنے کی اداکاری کروں گا۔ قیدی نمبر 804 کی خبر آئی ہے اور وہ بھی ان کی ہمشیرہ محترمہ علیمہ خان اور نورین خان اور ایکسیٹرا کی زبانی۔ ایک مرتبہ پھر بتایا گیا ہے کہ قوم تیار ہو جائے، آزادی یا موت کا وقت آن پہنچا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں جب اس قسم کی کوئی کال دی گئی ہے، اس سے پہلے بھی اس قسم کی بہت ساری باتیں ہم نے سنی ہیں۔ پہلے بھی یہ بتایا گیا تھا کہ اب وقت آ چکا ہے، اب عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلے گی۔ پہلے بھی ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اب عوام جو ہے وہ فائنل کال کی تیاری کر لے۔ فائنل کال ہوئی بھی اور چلی بھی گئی، کچھ نہ ہونا تھا نہ ہوا۔ تو پھر اب ایسا کیا ہو گیا کہ جس پہ آزادی یا موت تک کی خبر جو ہے وہ قوم کو سنائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے باقاعدہ منسٹر تک رہ چکے، شہباز شریف صاحب کے ایڈوائزر تک رہ چکے محترم بڑے معروف صحافی ہیں۔ آج کل میں اپنے کندھے پہ کچھ بھی نہیں رکھتا، میں سیدھا نام لے کر کے بات کرتا ہوں۔ پچھلی دفعہ میں نے جاوید چودھری صاحب کا کاندھا استعمال کیا تھا کیونکہ وہی اس کی سورس آف انسپریشن تھے، اور آج محترم فہد حسین صاحب، انہوں نے باقاعدہ ٹویٹا ہے اور لکھتے ہیں نہایت ہی تکلیف دہ مناظر، عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ پولیس کا وحشیانہ سلوک قابل مذمت ہے۔ نیچے ایک تصویر بھی ہے جس میں عمران خان صاحب کی تینوں بہنیں جو ہیں ان کے ساتھ کچھ دھینگا مشتی ہو رہی ہے۔ اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے سوشل میڈیا پہ جو آہ و فغاں جاری فرمائی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ پوری قوم اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر لے، اب کوئی چوائس نہیں بچی ہے۔ اڈیالہ جیل میں عظمیٰ خان سے ملاقات کے موقع پہ عمران خان کا قوم کے نام پیغام۔ اسی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے اوپوننٹس، ملک کے موجودہ حکمرانوں میں سے ایک سیاسی خانوادے کے چشم و چراغ محترم عابد شیر علی صاحب نے بھی ٹویٹا ہے، لکھا ہے کسی کو یاد ہے کہ مریم نواز شریف کے سامنے اس کے والد کو گرفتار کرنا تھا تو جہاز میں پوری کی پوری فورس تھی۔ پھر فریال تالپور کو گرفتار کیا گیا، مریم نواز اپنے والد سے ملنے کوٹ لکھپت جیل گئی تو اس کے والد کے سامنے گرفتار کیا گیا تاکہ اس کو توڑ سکیں۔ اپنا درد آج محسوس ہو رہا ہے۔ یہ رویے کل بھی غلط تھے اور آج بھی غلط ہیں، ہم کل بھی اس کو قابل مذمت سمجھتے تھے اور آج بھی، لیکن سیاسی رویوں میں رواداری، برداشت اور احترام کے ساتھ کوئی ڈیفینیٹ بات انہوں نے نہیں کی ہے، بس انہوں نے جو ہے وہ سامنے والے کو شرمندہ کرنے کی ایک اپنی سی کوشش فرمائی ہے۔ اگر تو شرم و حیا آس پاس کہیں دستیاب ہو تو اپنے اوپر کوئی الزام انہوں نے بھی نہیں رکھا ہے، میں بھی نہیں رکھوں گا۔ اسی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کیا چاہ رہی ہے، کیا سوچ رہی ہے؟ محترمہ علیمہ خان صاحبہ نے آج باقاعدہ ایک عدد پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس میں بھری بزم میں، بھری سبھا میں انہوں نے مختلف چیتاونیاں موجودہ حکومت کو، موجودہ سیٹ اپ کو دی ہیں۔ انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس کا بیان فرما کر کے میں اسد قیصر صاحب کی طرف آپ کو لے چلوں گا، اس کے بعد جنید اکبر صاحب۔ پاکستان تحریک انصاف کیا سوچے بیٹھی ہے، شاید کچھ واضح ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کبھی پریس کانفرنس نہیں کرتے تھے، آج کرنا پڑ رہی ہے۔ پچھلے ہفتے بھی میری بہن جو ڈاکٹر نے انہیں کئی گھنٹے تک حراست میں رکھا گیا، ہمارے ساتھ وہ پولیس والے جو وہاں ڈیوٹی پر ہوتے ہیں بدتمیزی کرتے ہیں۔ علیمہ خان نے کہا ہم کل وہاں فٹ پاتھ پر بیٹھے تھے، پہلے لائٹ بند کی گئی، پھر پانی چھوڑا گیا، ہم پانی کے اندر بھی بیٹھے رہے، پہلے میڈیا والوں کو دھکے دیے گئے، پھر کے پی سے آئے ہوئے وزراء کو دھکے دیے گئے۔ کل لوگوں نے ہمارے منتخب نمائندوں، ہمارے لوگوں پر تشدد تک کیا۔ مینا خان آفریدی ایک باقاعدہ منسٹر ہیں کے پی سیٹ اپ میں، ان کا ایک بیان اس وقت میرے سامنے لکھا ہے، جنگوں میں بھی خواتین پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، مگر یہاں 2 ٹکے کے ایس ایچ او نے ہاتھ اٹھا دیا۔ ایس ایچ او کے ٹکے کنفرم ابھی تک، جب تک میں آ کے سیٹ پہ بیٹھا ہوں، میں کنفرم تو نہیں کر سکا، لیکن مینا خان صاحب نے یہ جو جذباتی اداکاری فرمائی ہے، میرا خیال ہے اگر وہ تھوڑا سا ماضی سے رجوع کرتے تو کچھ زیادہ بہتر ہوتا۔ جب باقاعدہ ایس ایس پیز کو اسلام آباد میں ڈنڈے مار کر کے اور بحال کیا جاتا تھا، میرا خیال ہے وہ بھی مناسب نہ تھا، اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے جس کا احوال باقاعدہ بتایا جا رہا ہے وہ بھی کچھ بہتر تو نہیں ہے۔ جناب والا اسد قیصر صاحب سابق اسپیکر
اب آپ یہ سنیے کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے. میں تو حیران ہی رہ گیا اور میں نے سوچا کہ میں ان کا نام لے کر کے یہ بات کروں گا تاکہ سند رہے کہ کس نے یہ عطا کی ہے. کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ سے مستعفی ججز قربانی دے کر انہوں نے استعفیٰ دیا ہے. وہ پاکستانی قوم کے ہیروز ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ آگے آ کر ہماری تحریک کو لیڈ کریں گے. پوری قوم ان کے ساتھ ہوگی. گویا ججز کا استعفیٰ بھی شاید اس حد تک چیزیں اسٹیبلش نہیں کر سکا ہوگا, لیکن اسد قیصر صاحب کی یہ دعوت مداخلت جو ہے وہ کچھ الگ ہی کہانی سنا رہی ہے. میں نہیں کہتا کہ جو جانے والے ججز کے بارے میں خبریں زبان زد عام ہیں ان میں کوئی صداقت ہوگی. میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے کا مظاہرہ کروں گا, لیکن وہ ججز جنہوں نے ابھی کسی ایک خاص معاملے پر سروس جاری نہ رکھنا مناسب خیال کیا, ان کو ان کی سروس کی مدت پوری ہونے کے بعد بھی, یعنی وہ جو ایک مدت ہوتی ہے 2 سال کی سرکاری ملازموں کے لیے, وہ پوری نہ ہونے دینا اور ان کو دعوت مداخلت دینا, کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ذرا اسی کا احوال تھوڑا سا آگے بھی ملاحظہ کیجئے. ایک اور صاحب ہیں جنید اکبر صاحب, انہوں نے کیا فرمایا جناب؟ گیرا ہری پور سے اسلام آباد اور ڈونگا گلی سے مری جانے والا پانی بند کر کے وفاق کے ساتھ کھلی جنگ کا آغاز ہونا چاہیے. پہلی بات 70-30 چلا دو یار, میں امیتابھ بچن تھوڑی ہوں جو لوگ مجھے دیکھ کر کے بغلیں بجائیں گے, بچے خوش ہو جائیں گے. اور اچھا, وفاق کے ساتھ کھلی جنگ کا آغاز ہونا چاہیے, یہ کہنا تھا جنید اکبر صاحب کا. میں نہیں کہہ رہا کہ جو کچھ بھی فہد حسین صاحب نے ٹویٹا ہے, جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے پریس کانفرنس کر کے اور اپنے اوپر جو روداد بیتی ہے اس کی جو کہانی سنائی ہے, وہ سب کچھ بہت اچھا ہوا. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ پچھلے دور میں جو کچھ ہوا وہ اچھا تھا, لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ یہ جو باقاعدہ طبل جنگ بجانا ہے, آپ مانیں یا نہ مانیں سرکار, بہرحال جتنی تھوڑی بہت تعلیم میں حاصل کر سکا اپنے مسائل کے سبب, اس میں مجھے ایک بات تو پتہ ہے حضور کہ حکومت اور ریاست 2 الگ الگ مختلف چیزیں ہیں. آپ اپنے طور پر بعض ٹائم حکومت کے ساتھ مڈ بھیڑ میں ہوتے ہیں, مداخلت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہاں ایک بہت باریک, ایک بہت تھن لائن ہوتی ہے جسے ریاست کہا جاتا ہے. شاید ان انٹینشنلی آپ اس ریڈ لائن کو کراس کر جاتے ہیں اور پھر معاملات جو ہے وہ کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں رہتے. میرا خیال ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے اپنی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو نافذ کرنے کی یا اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کے حصول کی کوشش میرا خیال ہے کہ وہ بہتر رہتی ہے. میں کوئی پولیٹیکل آدمی نہیں ہوں, پولیٹیکل وزڈم آپ لوگوں کے پاس میرا خیال ہے مجھ سے زیادہ ہی ہوگی. میں تو صرف ایک نصیحت ہی دے سکتا ہوں اگر اس کو کوئی لفٹ کرائے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں محترم لال چند ملی صاحب, سابق MNA ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے معروف رہنما ہیں. ملی صاحب سر خوش آمدید کہتے ہیں, ویلکم سر ہمارے شو پر آپ آئے, بہت بہت شکریہ. جی شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا آپ کے شو میں. تھینک یو سر, تھینک یو سو ویری مچ. ان کی آواز تھوڑی سی بڑھا دو تاکہ وہ میں ان کو پراپر سن سکوں. سر میرا فتویٰ جو تھا وہ آپ نے سارا سن لیا, جو کچھ بھی تھا میں نے آپ کو آپ کی خدمت میں گزارش کر دی. سر پہلے تو میں یہ کنفرم کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین یا عمران خان صاحب کی جو ہمشیرائیں ہیں, محترمہ علیمہ خان, عظمیٰ خان اور نورین خان, ان کی زبانی یہ جو قوم کو ایک مرتبہ پھر کال دی گئی ہے کہ اب آزادی کا وقت آن پہنچا ہے, قوم تیار ہو جائے. سر قوم کو تو مایوس کر دیا سابق دور میں آپ کی اپنی ہی قیادت نے. وہ لمبے بالوں والی سرکار جو تھے وہ لوگوں کو اسلام آباد چلنے کا کہہ کر کے اور پھر شارٹ ہو جاتے تھے. ایون بشرا بی بی بھی تنہا کھڑی انتظار کرتی رہ گئی لیکن کوئی نہ پہنچا. سر پاکستان تحریک انصاف کی جو فین فالوئنگ ہے, وہ جو ایک فورس آپ کے ساتھ ہے, وہ تو محسوس ہوتی ہے. اس کی تردید کرنا تو میرا خیال ہے مناسب نہ ہوگا, وہ جھوٹ ہوگا. لیکن یہ ساری چیزیں گراؤنڈ پہ نظر آ نہیں رہیں. اس کی وجہ خود پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی عدم دلچسپی سمجھی جائے, یا وہ جو ایک سپلٹ آپ لوگوں کے رہنماؤں کے درمیان ہے کہ میں کروں گا تو سامنے والا یہ فائدہ اٹھا لے گا, وہ گرے گا تو اس سے میں یہ فائدہ اٹھاؤں گا. کچھ فرمائیے سر. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو جو انٹرو میں آپ نے فریال تالپور صاحبہ اور مریم نواز صاحبہ جو پیرالل کھینچنے کی کوشش کی ہے, علیمہ خان, نورین خان, عظمیٰ خان یا بشرا بی بی, میں اس کو مسترد کرتا ہوں, کیونکہ جو
فریال طالپور صاحبہ ہیں، مریم نواز صاحبہ ہیں، وہ ایکٹیو پولیٹکس میں ہیں، یہ مکمل طور پر گھریلو خواتین ہیں، عمران خان کی بہنیں، اور ان کا پولیٹکس سے کسی قسم کا کوئی بھی جو ہے سروکار نہیں ہے، اور آپ نے دیکھا کہ نہ وہ کسی وزارت میں ہے، نہ کسی جو ہے کسی پارٹی پوزیشن پہ ہے، وہ صرف بہنیں ہیں۔ کل ان کو جو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ایک سابقہ پرائم منسٹر کی بہنوں کو جہاں پہ وہ بیٹھی تھی وہاں پہ پانی چھوڑا گیا، ان کو بالوں سے جو پکڑ کر گھسیٹا گیا صرف اس لیے کہ وہ وہاں پہ اپنے بھائی سے ملنا چاہتی تھی اور ان کی خیریت معلوم کرنا چاہتی تھی، جو ان کو ڈینائی کر دیا گیا۔ اور ایسا میں آپ کو کہتا چلوں کہ مشرف اور ضیاءالحق کے دور میں بھی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی تھی۔ جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ہے جو آزادی کی تحریک کا، دیکھیں ہماری تو ہے ہی آزادی کی تحریک، حقیقی آزادی کی تحریک جس کو عمران خان لیڈ کر رہے ہیں۔ پاکستان 78 سال پہلے آزاد ہوا، آج تک وہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں بن سکا۔ ہم چاہتے ہیں اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہو، اور وہ آئین جو متفقہ تھا، جو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بنا، اس میں 18ویں ترمیم ہوئی، اس آئین کو ہم مانتے ہیں۔ باقی ہم 20ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کی مکمل مخالفت کرتے ہیں، اور اس ملک میں قانون کی بحالی، قانون اور آئین کی بحالی تک ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اور جو احتجاج کی کال ہے وہ ہم نے دی ہوئی ہے، انشاءاللہ اس فرائیڈے سے، ہم نے پہلے بھی کی ہیں، اب بھی کریں گے، اس فرائیڈے سے آئینی ترمیم کے خلاف تحریک آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے تحریک کا آغاز انشاءاللہ ہو جائے گا۔ رائٹ سر، محترمہ علیمہ خان صاحبہ بار بار ریفرنس دیتی رہی اس ایک پریس کانفرنس میں کہ ہمیں ہمارے بھائی سے ملنے نہیں دیا جا رہا، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پچھلے ہفتے آپ کی قیادت میں سے کسی ایک کو، میں اس وقت نام ریکال نہیں کر پا رہا ہوں، محض کچھ لمحوں کے لیے، کچھ دیر کے لیے خان صاحب سے ملاقات کا شرف جو ہے وہ بخشا گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ عقدہ بھی کھلا کہ پچھلے 2 ہفتے سے گویا آپ کے لوگوں کے دعووں کے مطابق خان صاحب پر ظلم و تشدد کے پہاڑ، جبر کی جو ہے وہ داستانیں رقم کی جا رہی ہیں۔ حضور والا، جیل تو جو ہے وہ نام ہی مشقت کا ہے، جیل تو اللہ معاف کرے نام ہی خراب ہے، توبہ استغفار معاذ اللہ، اللہ کسی کو بھی اس میں جانا نصیب نہ ہو، چاہے وہ بدترین دشمنی کیوں نہ ہو۔ لیکن سر، یہ آپ کی جانب سے بار بار آخری کال، فائنل کال، سر وہ فائنل کال بھی چلی گئی، وہ بہت سارے اور معاملات بھی ہو گئے، لیکن آزادی جو ہے وہ خان صاحب کا مقدر نہ بن سکی۔ لاسٹلی انہوں نے یہ جو افغان مٹبھیڑ ہوئی تھی، اس ایک موقع پر بھی انہوں نے ایک بیان داغا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے آپ ریلیز کرتے ہیں تو میں افغان جو انورٹڈ کماز میں بھائی ہیں ان سے بات کر کے اور گلو خلاصی کرا سکتا ہوں، لیکن بہرحال اس ایک مطالبے کو بھی سنی انسنی کر دیا گیا۔ کیا دیکھتے ہیں سر، عمران خان صاحب کی آزادی کتنے عرصے میں نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، عمران خان کو جن کیسز میں قید کیا گیا ہے عدالتوں میں، وہ کیسز نہیں لگ رہے۔ بار بار یہ درخواستیں دی جا رہی ہیں ہماری لیگل ٹیم کی جانب سے، وہ ہائی کورٹ ہو یا وہ آپ نے دیکھا کہ توشہ خانہ 2 ہو یا مختلف جو کیسز ہیں ان پہ خان صاحب کو کورٹ میں لایا بھی نہیں جاتا، جیل ٹرائل ہوتے ہیں، فیئر ٹرائل ان کو نہیں مل رہا۔ ہم شروع سے جو 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم ہوئی ہیں اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کو بھی جو ہے اب حکومت کے ماتحت بنا دیا گیا ہے۔ اور آپ کو تو یاد ہوگا، اتنی ساری آپ کو باتیں یاد ہیں، تو جو اسلام آباد کے ججز نے مداخلت کے خطوط لکھے تھے تو وہ بھی آپ کو یاد ہوں گے۔ ایک جج صاحب جو ATC کا تھا، وہ اس کو دھمکیاں دی گئی، اس پہ فائرنگ کی گئی، اس کو بھی وہ بھی آپ کو یاد ہوگا۔ کس طرح جو ججز آزاد بننے کی کوشش کرتے ہیں یا فیصلے دینے کی کرتے ہیں، ان کو تبادلے کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ کس طرح ججز کو جو اب نئی آئینی ترمیم کے ذریعے ان کو ایک اس طرح کے بل ترمیم لائے ہیں کہ ان کو ایک SHO کی طرح بدلی کیا جا سکے۔ تو یقینی طور پر جو خان صاحب ہیں ان کے لیے تو یونائٹڈ نیشن کے ہیومن رائٹس کے ورکنگ گروپ نے، جو آربیٹری ڈیٹینشن کا جو ورکنگ گروپ ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ پولیٹیکل کیسز ہیں اور خان بے قصور ہے۔
ان کی آزادی کل نہیں، ان کی آزادی آج ہونا چاہیے. لیکن کیونکہ یہ حکومت مانتی ہے کہ اس ملک میں اس وقت ہائیبرڈ نظام ہے، اور ہائیبرڈ نظام کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ آمریت اس ملک میں قائم ہے، تو یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی آزادی کے لیے کوششیں کر رہی ہے. اور یوں نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی. یہ جو دسیوں ہزاروں کارکنان گرفتار ہوئے، آپ کی لیڈرشپ قید میں ہے، آپ پہ جو ہے جہاں پہ آپ کو احتجاج نہیں کرنے دیا جاتا، آپ کو جلسہ نہیں کرنے دیا جاتا، آئین جو ہے وہ مکمل طور پر سسپینڈ ہو چکا ہے. تو اس غیر اعلانیہ مارشل لا میں پاکستان تحریک انصاف اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب خان صاحب عوام کے درمیان میں ہوں گے اور اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے. سر، آپ کے منہ سے سن کر کے شاید پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کو یہ بہت اچھا لگتا ہو، شاید اپنی ریٹنگ لینے کے لیے بھی وہ ان لوگوں سے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹرز ہیں، ان انفلوئنسرز کو یہ بات مناسب لگتی ہو کہ کچھ عرصے ہی کی بات ہے، خان صاحب جیل کی دیواریں ٹوٹیں گی اور وہ ایک مرتبہ پہ اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے. لیکن گراؤنڈ ریئلٹی شاید کچھ اور بتا رہی ہے. لیکن پھر بھی اگر فار دا سیک آف آرگیومنٹ ہم مان لیں، جناب والا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک مرتبہ پھر ایک بڑا خطرناک رجحان جو نظر آ رہا ہے، کم از کم آج کے بیانات سے، وہ جو ہے وہ مڈ بھیڑ کا ہے. وہ مڈ بھیڑ کے عنصر کو واضح طور پر نظر آنا ہے. جناب من، ایک تو جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد اور ڈونگا گلی سے مری جانے والا پانی بند کر کے وفاق کے ساتھ کھلی جنگ کا آغاز ہونا چاہیے. دوسری جانب آپ کے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشنز میں انتخابی نتائج تبدیل کیے گئے ضمنی انتخابات میں تو حالات سنگین ہو جائیں گے، انجام اچھا نہ ہوگا. اور آخر میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک میں بہت جلد کچھ بڑا ہونے والا ہے. سر، جو بڑا ہونے والا تھا وہ میرے خیال ہے ہو گیا. واٹر از ڈاؤن دا برج ناؤ. اب یہ لکیر پیٹنے سے کیا فائدہ سانپ کے نکل جانے کے بعد؟ وہ عمران ریاض یا جو ہیں وہ صدیق جان کے تھم نیل کی طرح یہ ہے کہ جو 6 مہینے تک تھم نیل ہی چینج نہیں ہوتا. اب خان آیا اور امریکہ اب آیا اور اب جو ہے وہ ہائیبرڈ نظام گیا، نظام تھر تھرا رہا ہے، عمران مسکرا رہا ہے. یہ اسی طرح کی کچھ باتیں ہیں. لیکن یہ رجحان آپ اگر اس کی طرف کچھ وضاحت کر سکیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی اور وہ اس طرح سے باقاعدہ جو ہے وہ مزاحمت کی بات کر رہے ہیں، ساتھ ہی جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ہم وفاق کے ساتھ کھلی جنگ کریں گے. سر، وفاق کے ساتھ جنگ کے بعد اکبر بگٹی نہیں بچے، یہ جنید اکبر کے چپل جوتے بھی ملیں گے آپ کے خیال میں؟ جی، سب سے پہلے تو کسی دوست کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ خان مسکرا رہا ہے، تو خان یقینی طور پر مسکرا رہا ہے. خان کے لیے یہ حکومت اب کنفیس کر چکی ہے. آپ نے بخوبی سنا ہوگا، رانا ثناءاللہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم نے نہیں سوچا تھا کہ خان صاحب، عمران خان صاحب جو ہیں اتنا عرصہ جیل میں گزار سکیں گے، لیکن انہوں نے گزارا ہے. کسی ڈیل سے انکار کیا، نواز شریف کی طرح جو ہے بوٹ پکڑنے سے انکار کیا ہے، زرداری کی طرح وہ ملک سے بھاگے نہیں، وہ اس ملک میں بیٹھے ہیں اور لڑ رہے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں. وہ جیل میں ہونے کے باوجود جو کئی یہ پٹواری جو گھوم رہے ہیں ان کے جو ہے دماغ پر حاوی ہیں، اور وہ ان کا نہ کوئی خان کے بغیر پروگرام ہوتا ہے، نہ خان کا نام لیے بغیر ان کا کوئی دن گزرتا ہے. جہاں تک آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی آ گئی ہے جو آنی تھی، اور جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں، لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے آپ کے پڑوس میں ایک ملک ہے بنگلہ دیش، وہاں پہ ایک پرائم منسٹر ہوا کرتی تھی شیخ حسینہ واجد. انہوں نے اسی طرح کورٹوں میں اپنے ججز بٹھائے، اسی طرح ہی انہوں نے ٹریبیونل بٹھائے، اسی طرح ہی انہوں نے کیسز چلائے، اسی طرح ہی لوگوں کو سزائیں اور پھانسیاں دی. لیکن آج اس کو وہی کورٹ پھانسی کی سزا ان کو سنا رہی ہے. تو اس ملک میں وقت تبدیل ہوتے دیر نہیں لگتی. تو اس لیے اس پہ خوش ہو جانا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صدر اور طاقتور جو لوگ ہیں وہ استثنا لینے کے بعد اب وہ کوئی کسی مالک کی طاقت سے بھی بڑے ہو گئے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. انسان سوچ سکتا ہے، لیکن اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہے. لیکن سر، یہاں میرے کان میں ایک آواز آئی ہے اور وہ آواز ہے بریک کی. لال چند صاحب، ایک مرتبہ پھر آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود بھی ہمیں اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. ناظرین، یہاں جائیں گے ایک مختصر سے وقفے پہ اور پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان لاہور سے چودھری نعیم صاحب, تعلق پاکستان کے حکمراں جماعت سے, آپ ان کے ترجمان ہیں. چودھری نعیم صاحب, سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سر السلام علیکم. بہت شکریہ بھائی. سر حضور والا, بات ہو رہی تھی بریک پر جانے سے پہلے, ہمارے ساتھ موجود تھے محترم لال چند ملی صاحب, تعلق تھا پاکستان تحریک انصاف سے. ظاہر ہے ان سے ہونے والی گفتگو سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ناراضگی کا عنصر جو ہے غالب ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست میں. لیکن سر یہ الٹی آنتیں گلے کو پڑ رہی ہیں. فہد حسین صاحب جو آپ کی ایک سابق حکومت میں پی ڈی ایم سرکار میں باقاعدہ شہباز شریف صاحب کے مشیر, وزیر, سفیر فلانے فلانے رہ چکے ہیں, اور ان کی پارٹی سے جو ہے وہ الفت وہ ویسے بھی نہیں چھپنے میں آتی. انہوں نے ایک ٹویٹ فرمایا, فہد حسین صاحب, ایک تصویر انہوں نے ٹویٹی ہے جس میں عمران خان صاحب کی بہنیں نظر آ رہی ہیں, اور لکھا ہے نہایت ہی تکلیف دہ مناظر, عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ پولیس کا وحشیانہ سلوک قابل مذمت. سر اس کے بعد عابد شیر علی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, اور انہوں نے فریال تالپور اور مریم نواز شریف کے ساتھ جو قید میں یا گرفتاری کے دوران جو بدسلوکی کی گئی تھی اس کا ریفرنس دے کر کے پوچھا ہے. اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں, مزہ آ رہا ہے نا. سر آپ کے خیال میں وہ لوگ جو سویلین سپرمیسی کے دائی ہوں, جو جمہوریت کے مغنی ہوں, ان کی جانب سے کسی بھی عمل کا اس طرح سے جواب دینا جس کا باقاعدہ طور پر دعویٰ کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کی جانب سے بھی, اور فہد صاحب کی ٹویٹ سے بھی یہ لگتا ہے کہ ان کی بہنوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. سر اگر آپ کچھ ارشاد فرمائیں. نہیں, مناسب نہیں. میں اپنا پوائنٹ آف ویو ایسے ہے کہ سیاست اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, لیکن جو ہمیں ہمارا معاشرہ بتاتا ہے, یا جو ہمارا دین ہمیں جو میسیج دیتا ہے, یا جو ہماری روایات ہیں معاشرے کی, اس کے مطابق میں بات کروں گا. یہ مناسب نہیں ہے. اگر انہوں نے ایسی کوئی حرکت کی ہے اور وہ ہے, تو جس طرح مریم صاحبہ نے ابھی 2 دن پہلے بھی آپ کو پتہ انگلینڈ میں یہ بات کی کہ ہم نے تو نہ تو انتقام لیا, نہ ہی انتقام لینا چاہتے ہیں. یہ میاں نواز شریف کا نعرہ تھا, اور نہ ہی انہوں نے کبھی انتقام لیا. تو ہم بھی اسی پہ ٹھیک ہے, جو ان کا فیل تھا انہوں نے کیا, لیکن یہ نہیں ہے کہ جی ہم بھی وہی کریں. اور یہ مناسب نہیں ہے کہ اس طرح کی اگر ٹویٹ ہماری طرف سے, ہماری قیادت کی طرف سے, یا ہمارے کوئی کارکن اس پہ کرتے ہیں تو مناسب نہیں ہے. باقی پولیس کی طرف سے جو ہوا ہے, میں بھی سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بالکل اس طرح کی ہوئی ہے, میں نے دیکھی نہیں ہے, اگر ہوئی ہے تو وہ غلط ہے. جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے, نہیں ہونی چاہیے. ہمارے پاس عورتوں کا جو ایک اسپیشلی اگر میں بلوچستان کے حوالے سے دیکھوں, میرا تعلق وہاں سے ہے, کوئٹہ سے, بلوچستان سے, ایک روایات ہے ہماری بلوچی, تو عورت کی جو عزت ہے, رسپیکٹ ہے, وہ سب سے اوپر ہے. اسلام میں بھی سب سے اوپر ہے. مائیں بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. سیاست اپنی جگہ پہ رکھیں, سیاست کریں, اختلافات بھی کریں, آپ کی جو لاجیکل ریزن بنتی ہے وہ دیں, لیکن کسی بھی ماں بہن کی عزت کو جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر, کیونکہ یہ دنیا دیکھتی ہے نا, پھر دنیا جب یہ دیکھتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی پیپلز پارٹی ہے یا پی ٹی آئی ہے یا نون لیگ ہے, وہ تو یہ معاشرے کو دیکھتی ہے نا کہ معاشرے کا وہاں پہ کیا میسج ہم کنوے کر رہے ہیں. تو جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. اس طرح کے ٹویٹ ہمیں نہیں کرنے چاہیے. ہمیں ٹھیک ہے سیاست ہم کریں, ہمارے اس طرح کے ٹویٹ نہیں کرنے چاہیے, یا اس طرح کا عمل نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ٹویٹ تو انہوں نے وہ کیا ہے جو حرکت ہوئی. انفارچونیٹلی ہمارا جو سسٹم یہاں کا پولیس سسٹم جو ہے وہ, ہم تو ہمیشہ سے, میں بھی کہتا رہتا ہوں, ہماری حکومت نے بھی کوشش کی, پی ٹی آئی نے بھی کسی حد تک کوشش کی, پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے کہ تھوڑا سا پولیس ریفارم, تھوڑی چیزیں تھوڑے سے ہم کوئی ایجوکیٹڈ ہو جائیں, ہم سیولائزڈ ہو جائیں, کوئی ہم ٹرینڈ ایسے کوئی لوگ لے ہیں کہ جو بہتر طور پہ جو ہے نا وہ ٹریٹ کر سکیں. لیکن دوسری طرف سے جب وہ گالی گلوچ, کھینچا تانی, یہ دیکھیں یہ ریئیکشن ہوتا ہے, لیکن عورتوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی صورت کے اوپر کسی بھی ہیومیلیشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. دنیا کو میسج ہم غلط دے رہے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. سر آپ نے بات کی غلط کی, تو ایک بہت غلط عمل جس کی میں اپنے فتوے میں, اپنے انٹروڈکشن میں مذمت بھی فرما چکا ہوں, لیکن چونکہ آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں تو آپ کی زبانی سننا زیادہ مناسب ہوگا. پی ٹی آئی رہنما جنید اکبر صاحب فرما رہے ہیں اسلام آباد اور ڈونگا گلی سے مری جانے والا پانی بند کر کے وفاق کے ساتھ کھلی جنگ کا آغاز ہونا چاہیے. دوسری طرف خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ حسب روایت فرما رہے ہیں کہ اگر انتظامیہ یا پولیس نے ضمنی انتخابات میں دھاندلی کی کوشش کی تو انجام اچھا نہ ہوگا. دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہ پاکستان میں بہت جلد کچھ بڑا ہونے والا ہے. سر کیا بڑا ہونے والا ہے جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں کے پی کے وزیر اعلیٰ, اور کیوں یہ مڈ بھیڑ کی سیاست ہی ان کو راس آتی ہے, جنید اکبر صاحب کو بھی, اور بحیثیت وزیر اعلیٰ بھی یہ تائب نہیں ہو رہے ہیں اپنی حرکتوں سے. سہیل صاحب, میں تو سمجھتا ہوں بے وقوفانہ سی بات ہے. اس کو میں کوئی مطلب ایک نونسنس سی بات ہی کہوں گا کہ آپ پانی بند کر دیں گے. ہم یہاں سے پاکستان بھارت سے لڑنے لگا ہوا ہے, دنیا کے
عدالتوں میں جا رہا ہے کہ جی بھارت ہمارا پانی بند کرو، اور ہمارے ملک میں ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں پانی بند کر دیں گے. تو ان سیولائزڈ باتیں ہیں، نہیں کرنی چاہیے، نہ اس میں ہمیں دھیان بھی دینا چاہیے، نہ ایسا کچھ ہوگا، نہ یہ ایسا کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ نعرے ہیں، یہ سیاسی نعرے ہیں، لوگوں کو اپنے طرف کھینچنے کے، اٹریکشن کے چیزیں ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے. ان کو بھی تھوڑا سا سیولائز ہو جانا چاہیے. پی ٹی آئی کو بھی سوچنا چاہیے. بیٹھیں اسمبلی کے اندر بیٹھ کے بات کریں، سینٹ میں آئیں بیٹھ کے بات کریں، کمیٹی میں بیٹھ کے بات کریں. آپ ہی کی حکومت ہے کے پی کے اندر، اور آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ دھاندلی ہوگی، تو اس میں آپ خود دھاندلی کریں گے. وہاں پہ کون دھاندلی کرے گا؟ کنٹرول تو آپ کے پاس ہے، پولیس آپ کی ہے، جوڈیشری آپ کی ہے. تو کس سے دھاندلی کی آپ نعرے لگا رہے ہیں کہ دھاندلی کریں گے؟ مطلب آپ خود ڈرے ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ شاید آپ جیت نہ سکیں، تو اس لیے پہلے سے ہم نے نعرہ لگا دیا کہ جی اب جو ہے یہاں پہ دھاندلی ہوگی تو ہونے دی نہیں. آپ کی حکومت ہے بھائی، آپ کا سی ایم آپ کا ہے، منسٹری آپ کی ہے، لوگ آپ کے ہیں وہاں پہ، تو کیسے دھاندلی ہوگی؟ کے پی کے اندر دھاندلی جو ہے وہ نعرہ لگ جاتا ہے. باہر کبھی آپ کہتے ہیں کوئی فارم پناہ لے کے آیا، تو کے پی کے اندر جیت جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں تو ہم پہ سب کچھ ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں نامناسب سی باتیں یہ کر رہے ہیں، صرف ایک سیاسی نمبر سکورنگ کے چکر میں لگے ہوئے. ادروائز تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے سامنے ہی کہ سی ایم آئے تو کوئی کام کرے بیٹھ کے، بجائے ابھی تک وہی کہ میں ملوں گا تو اس کے بعد کام کروں گا. ابھی مل کے جو آپ کام کرنا ہے بغیر ملے کام کر لینا. کوئی اپروف تو کر دیں، کوئی ثابت تو کر دیں. کتنے دن آپ کو آیو ہو گئے؟ مہینے سے تو زیادہ ہو گیا. آپ کچھ تو لے کے آئیں، کوئی تو آپ ایکشن کریں. کہ آپ صرف اسی انتظار میں ہیں کہ آپ کو وہاں سے کوئی روحانی کوئی دعا ملے گی، آپ کو کوئی وظیفہ ملے گا، آپ وہ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ کا کام یہاں پہ شروع ہوگا. آپ سی ایم ہیں، ایک صوبے کے سی ایم ہیں، آپ کام کریں. تو میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی نعرہ بازی سے ہمیں باہر نکل آنا چاہیے. دنیا کہاں چلے گی؟ ہم باتیں میائی کی کرتے ہیں، چاند پہ جانے کی کرتے ہیں، مقابلہ پوری دنیا کے ساتھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. پیس ہمارا آپ کو پتا ہے کہ کہاں تک ہم دنیا میں پیس مشن پہ چلے گئے. درست ہے. لیکن سر یہاں پی ٹی آئی کی جب بات ہوتی ہے، پی ٹی آئی کی سیاست کی جب بات ہوتی ہے، تو سر ایک بیان نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے میری بھی مجبوری ہے. اسد قیصر صاحب فرما رہے ہیں سپریم کورٹ کے مستعفی ججز پاکستانی قوم کے ہیروز ہیں، آگے آ کر کے ہماری تحریک کو لیڈ کریں، قوم ان کے ساتھ ہوگی. یعنی وہ ججز جن پر باقاعدہ پاکستان کی حکمراں جماعت ببانگ دول یہ الزامات لگا رہی ہے کہ وہ پولیٹیکل ان کی انٹینشنز تھیں، اب ان کو باقاعدہ آستین چڑھا کر کے سیاست میں آنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے. گویا وہ جو الزامات تھے ان کو حقیقت میں بدلوانا چاہتے ہیں محترم اسد قیصر صاحب. یہ مداخلت کروانا، اور وہ بھی سابق ججز سے جو ابھی استعفیٰ دے کر کے گئے ہیں، ابھی ان کی مدت بھی پوری نہیں ہوئی، وہ جو عدت ہوتی ہے وہ سرکاری ملازموں کی، تو یہ مناسب عمل ہے سر؟ نہیں سر، مناسب دیکھیں، میں نے کل بھی کسی پروگرام میں شاید آپ کو اسی میں کہا کہ پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے جوڈیشری کو، اسپیشلی ججز کا جو ایک ہمارے پاس عہدہ ہے، ہمارا ایک جو لوگوں کے ایک اندر جو ان کی ایک اعتماد ہے، اور یہ جو ایک باعزت جو ایک کوئی پیشہ ہے جو ان کا ان کے پاس ججز کا، میں سمجھتا ہوں اس کو پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ٹھیک ہے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا تو اس کو ہم ہر شخص اس کو اپنے پولیٹیکل عزائم کے لیے استعمال کرنا شروع کر دے اس کو، اور نمبر سکورنگ کے چکر میں پڑ جائے گا جی ہماری پارٹی میں آ جائے، ہم اس کو لیڈر بنا دیں گے اور ہم کو لیڈ کرنے دیں گے. تو یہ مناسب نہیں چیزیں ہیں. آپ کی پارٹی آلریڈی بٹی ہوئی ہے کتنے حصوں میں، مغلا الگ ہیں، بہن بھائی الگ ہیں، باقی جتنی پرانی قیادت الگ ہے، نئی قیادت الگ ہے. پہلے آپ خود تو اکٹھے ہو جائیں ایک جگہ پہ، ایک پلیٹ فارم پہ تو آ جائیں آپ پہلے، اس کے بعد پھر آپ ججز کو بھی لے آئیے گا، اپنے ساتھ بٹھا لیجیے گا. لیکن ایسی بھی بیکار کی باتیں ہیں، ان کا کوئی رزلٹ نہیں نکلنا. یہ خام خواہ کے لیے لوگوں کو جو ہے نا یہ بیکار ہیں اور اپنے اس سے ہٹانا چاہتے ہیں. جو آج کل آپ کے پتہ ہے ہماری اکانومی کی طرف ہم جس طرف جانا چاہتے ہیں، جہاں ہماری آج اکانومی کھڑی ہے، جو پولیٹیکل سٹرکچر جو ہے اسٹیبل ہوا ہے، تو یہ بس وہ ڈی ریل کرنے والی باتیں ہیں. ہوگا تو کچھ بھی نہیں، لیکن یہ کہ ایک ورلڈ کو، دنیا کو بڑا غلط میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں اپنے سوشل میڈیا کے تھرو اور اپنی ان باتوں کے تھرو. ہوگا کچھ نہیں. لیکن سر ابھی یہ جاننا تھا کہ یہ آپ کو یاد ہوگا ماضی قریب میں ہی ایک فائنل کال دی گئی تھی، اس سے پہلے نہ جانے کتنی کالز دی گئی تھیں، بڑی کال، وہ سب ناکام ہوئی. یہ وقت نے ثابت کیا. اس کے بعد کل محترمہ علیمہ خان صاحبہ پھر فرما رہی تھیں، بلکہ آج ہی انہوں نے کہا کہ جی قوم تیار رہے اور اب ہمیں جو ہے وہ آزادی یا موت کے لیے نکلنا ہے. سر آپ کے خیال میں قوم لفٹ کرائے گی اس کال کو؟ نہیں کرائے گی. یہ بہت ساری کال فیل ہوئی. گنڈا پور صاحب نے میرا خیال جتنی ایفرٹس کر سکتے تھے اس پارٹی کے ساتھ رہتے ہوئے اور اپنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ، اپنی سنسیٹی کے ساتھ، وہ بیچارے بھی اس کو نہیں کامیاب کر سکے تو پیچھے رہ کون گئے ہیں؟ یہ نئے لوگ ہیں جو آج بیٹھے ہوئے دے کر اترنا ہے. تو ایک کال دے لیں، اور ان کے پاس یہ میدان ہے، کہتے ہیں یہ میدان ہے، یہ غرض ہیں، تو آ جائیں کر لیں. مجھے تو نہیں لگتا کہ کچھ ہوگا. عوام بھی کوئی پاگل نہیں ہے کہ ہر دوسرے دن اٹھیں گے، اپنے روزگار کو چھوڑیں گے، اسکولوں کو، بچوں کو چھوڑیں گے، امتحانوں کو چھوڑیں گے، ان کے پیچھے نکل جائیں گے اسی طرح بالکل طریقے سے. میرا نکال آپ کے پاس آج 2 سال 2.5 سال گزرنے والے ہیں، 2-2.5 سال انتظار کر لیں. نیا الیکشن آئے گا تو آپ نے جو کرنا ہوگا آپ کے سامنے ہے.
کہتے ہیں جو کٹی کٹا آپ نکال لیجیے گا بعد. ابھی کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. بہت ساری کالز آئیں. اب نومبر میں کیا ہوا تھا پچھلے سال آپ کے سامنے ہی ہے. پھر کوئی پچھلے راستے سے بھاگ جاتا ہے, وہ پہاڑوں کی طرف سے, کوئی کہیں اور سے بھاگ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایسی جو ہے نا قوم کو گمراہ کرنے والی باتیں ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. سر آپ کے خیال میں یہ 2-2.5 سال کا جو نسخہ آپ نے تجویز فرمایا ہے, سیاست میں جن لوگوں کو مسند کی چاٹ لگ جاتی ہے ان کے لیے ایک لمحہ بھر بھی نچلا بیٹھنا ممکن ہوتا ہے کہ آپ کے وہ اس نسخے کو لے کر کے کلیجے سے لگا کر کے اور وہ پھر جو ہے وہ حج یا عمرے کو روانہ ہو جائیں؟ میں تو اپنے قائد کی مثال دوں گا اور بالکل مجھے اس میں کوئی وہ نہیں ہے, اور میں اس کو فخر کے ساتھ دوں گا. 98 سے لے کے 2013 کا ٹائم دیکھ لیں, کتنے سال بنتے ہیں؟ 15 سال بنتے ہیں. اس کے بعد میں انہوں نے محنت بھی کی. اس کے بعد آ کے پھر جو انہوں نے جو 2/3 میجورٹی لی آپ کے سامنے, آپ پھر صبر کریں نا. آپ پھر کوئی لوگوں کو موٹیویشن ان کے اندر ایسی لے کے آئیں, اور اس کے بیچ میں جو 5 سال کے اندر ایسی, کیونکہ وہ 98 سے لے کے 2013 تک جو ہوا وہ سب نے دیکھا دنیا میں کہ ہم کہاں چلے تھے اور کہاں سے کدھر تک پہنچ گئے واپس. ہم پھر 2013 سے 2018 کا ٹائم آپ دیکھ لیں, پھر ہم اوپر کی طرف چلے. تو گراف آپ جب بناتے ہیں اکانومی کا تو آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آپ اسٹیبلٹی کا گراف جب بناتے ہیں تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ 47 میں اوپر کیا گیا, نیچے کیا گیا. تو بات یہ ہے کہ اب جو 5 سال کی حکومت آئی ہے اس نے تو چلنا ہے, اس نے اپنا ٹائم پورا کرنا ہے. کیوں کہ آج ہم سپر پاور کے طور پہ دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں. آج ہم ساؤتھ ایسٹ ایشیا کو لیڈ کر رہے ہیں. آج ہم آگے پروجیکٹس کر رہے ہیں, ہماری اکانومی بہتر ہو رہی ہے. ہم 22-23 بلین ڈالر کے اوپر اپنی اکانومی کو لے کے چلے گئے, اپنے ریزروس کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ 5 سال دیکھ لیں. 5 سال کے بعد جہاں ہم کھڑے ہوں گے وہ فیصلہ بھی عوام کرے گی تو سامنے آ جائے گا جو بھی رزلٹ ہوگا. باقی جن کے شوق ہیں کہ جی وہ حکومت میں رہنا چاہتے ہیں تو وہ تو پھر پورے نہیں ہو سکتے نا, ہر چیز تو پوری نہیں ہو سکتی. اچھا, یہ آپ نے ڈن کر دیا بالکل, یہ حکومت میں نہیں آ سکتے. میرے کیا الیکشن تو ہوں گے تو ابھی آئیں گے نا, الیکشن سے پہلے کیسے آئیں گے؟ کوئی اور طریقہ تو ہے نہیں ہے جمہوریت کے اندر, الیکشن ہی ہے. الیکشن کا انتظار کریں. درست ہے. چودھری صاحب آپ کے وقت عزت مشکور ہوں. 11th آور کال ایڈریس کرنے کا, اڈھر کرنے کا ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. امید ہے آپ نے کچھ نہ کچھ تو سبق حاصل کیا ہی ہوگا. کل انشاءاللہ بشرط زندگی ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.